چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ قائم کرنے کا فیصلہ۔ آئینی بینچ کا فیصلہ 7 اور 5 کے تناسب سے ہوا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، عمر ایوب اور شبلی فراز نے فیصلے کی مخالفت کی۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ بینچ کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا۔ دونوں سینئر ججز کا اسی ہفتے 26ویں ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا مطالبہ۔ خط میں کہا گیا کہ 4 نومبر کو آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ فیصلے سے متعلق رجسٹرار آفس کو آگاہ کر دیا گیا، جس پر عمل درآمد لازمی قرار۔ پی ٹی آئی نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں وفاق، چاروں صوبوں، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، صدر مملکت، وزیر اعظم کو فریق بنایا گیا۔ سپریم کورٹ نے آئینی درخواست کو ڈائری نمبر الاٹ کر دیا۔ 26ویں ترمیم آئین کی بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے۔ عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے کا اختیار پارلیمان کے پاس بھی نہیں، درخواست میں موقف۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے سروسز چیفز کی مدت ملازمت بڑھانے اور ججز کی تعداد میں اضافے سے متعلق منظور بل پر دستخط کر دیے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور تمام ترمیمی بلز قانون بن گئے۔ بل کے تحت سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کر دی گئی۔ سروسز چیفز کی ریٹائرمنٹ کے لیے 64 سال عمر کی حد بھی ختم۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نومبر 2027 تک آرمی چیف رہیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا، کہا جنرل عاصم منیر کو نومبر 2022 کے دوران تعینات کیا گیا۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بعد اب نومبر 2027 تک آرمی چیف رہیں گے۔ ہم نے مسلح افواج کے تینوں بازوؤں کے لیے قانون بنا دیا، کوئی تفریق نہیں کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے حکومت سے گلے شکوے۔ جوڈیشل کمیشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مساوی نمائندگی کا دعویٰ پورا نہیں کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے بطور احتجاج گزشتہ ہفتے جوڈیشل کمیشن سے اپنا نام واپس لیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے مستقبل کا فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔ اہم فیصلے ہوں گے۔ بلاول بھٹو کی وطن واپسی پر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا۔ میڈیا کی آزادی جمہوریت کا بنیادی جز ہے۔ میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں کے بلا خوف و خطر آزادی سے کام کرنے والے ماحول کی فراہمی کے لیے سندھ حکومت پرعزم ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن سے آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اطلاعات مظہر سید شاہ کی ملاقات۔ کہتے ہیں ایک متحرک آزاد میڈیا ایک شفاف اور جواب دہ حکومت کے لیے بہت ضروری ہے۔ مختلف چیلنجز سے نمٹنے اور جنگی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے پاک چین ساتھ ساتھ چین اور پاکستان کے مشترکہ مشق انڈس شیلڈ 2024 اختتام پذیر۔ مشق میں ہائی ٹیک آلات، لانگ رینج میزائل کے مظاہرے، J-17 اور J-10C طیاروں کی بھی شرکت۔ ISPR کے مطابق مشترکہ مشق مختلف چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آپریشنل تیاریوں کا ثبوت ہے۔ مشق میں پاک چین فضائی افواج نے جنگی صلاحیت کو بڑھایا۔ عوام کی صحت کی سہولیات کے ساتھ صحت مند ماحول فراہم کرنا ضروری ہے۔ آنے والی نسل کو صحت کے شعبے میں ہنر مند بنانے میں ہیلتھ سروسز اکیڈمی کا اہم کردار رہا ہے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کا اسلام آباد میں بین الاقوامی پبلک ہیلتھ کانفرنس سے خطاب۔ کہا کلینکل ٹریننگ لیبارٹری سے طبی شعبے میں افراد موجود ان کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ نوجوان ملک کی ترقی کے لیے پرعزم۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ کوئی بھی شخص یا قوت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسلام آباد میں نیشنل یوتھ سمٹ 2024 کی تقریب سے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا خطاب۔ کہا علامہ اقبال کے خواب کو قائد اعظم نے تعبیر دی۔ نوجوانوں نے قائد اعظم کے کندھے سے کندھا ملا کر آزادی حاصل کی۔ حکومت نوجوانوں کو سپورٹ کرے گی۔ 1,79,210 عازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے۔
वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुआशी इशारे मुस्बत समत की जानिब गामजन है। मईशत मुस्तहकम बुनियादों पर आगे बढ़ रही है। पॉलिसी रेट का 15% पर आना खुशाइन पेशरफ्त है। यासीन मलिक के सेहत के हवाले से कोई खबर नहीं, उन्हें अद्वियात फराहम नहीं की जा रही। हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कश्मीरी रहनुमाओं को भारतीय बर्बरियत का सामना है। हम कमजोर नहीं, कश्मीरी अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में CTD के फ्यूजन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध हुकूमत ने CTD को जदीद तरीन असलहा और टेक्नोलॉजी फराहम की है। हमें अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। वज़ीर आला सिंध ने मनसूबे के क़याम के लिए 772 मिलियन रुपए की मंजूरी दी थी। हुकूमत ने IMF के कर्ज प्रोग्राम की एक और शर्त पूरी कर ली। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान को ECC में मंजूर कर लिया। प्लान की बाकायदा मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। वजारत खजाना के दस्तावेज के मुताबिक गर्दिशी कर्ज में इजाफे का बहाव कम करके 36 अरब रुपए तक लाया जाएगा। गुज़िश्ता माली साल के अख्ताम पर गर्दिशी कर्ज का हजम 2393 अरब रुपए रहा। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने के केस की समाअत अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला, DG FIA, IG पंजाब से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई चलाओ घिराव केस की समाअत। वकील बानी PTI की अदम हाजिरी पर जज मंजर अली गुल का इजहार बरहमी। अदालत ने बानी PTI के वकील को दलाइल के लिए अदालत ने आखिरी मौका दे दिया। समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आसिम स्वाति अटक जेल से रिहा होते ही एक बार फिर गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। रहनुमा PTI को थाना टैक्सला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आज़म स्वाति की जमानत मंजूर की थी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 850 से ज़ायद दरखास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। मुख्तलिफ शहरियों को प्रोग्राम के तहत घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए मिल गए। 21 अगस्त से 31 अगस्त तक दरखास्त देने वालों की तस्दीक का अमल मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अरकानी असम्बली को डेप्यूटी कमिश्नर के साथ खुद जाने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज के दौरे लंदन का प्लान तब्दील, आज के बजाय कल पाकिस्तान से बराह रास्त जनेवा जाएंगी। नवाज शरीफ भी लंदन से जनेवा पहुंचेंगे। 4 दिन जनेवा में क़याम के बाद दोनों लंदन वापस आएंगे। महंगाई के सताए कराची वालों पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी, नोटिफिकेशन जारी। इजाफा अगस्त के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत किया गया कि इलेक्ट्रिक सारिफीन से वसूली जनवरी के बिलों में की जाएगी। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। बिजली की कीमतें 10 साल तक मुसलसल बढ़ने का खदशा, खतरे की घंटी बज गई। इस्लामाबाद में थिंक टैंक की तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा 10 साल तक बिजली की कीमतें बढ़ती रहेंगी। मुस्तकबिल में बिजली की कीमत मजीद नाकाबिले बर्दाश्त हो सकती है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि मुस्तकबिल के दरामदी बिजली मनसूबे कासा को महंगा करार दिया गया है। मालाकन के इलाके बटखैला में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। वाक़या हमसायों के माबैन रास्ते के तनाज़े पर पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क में एक और पोलियो वायरस केस की तस्दीक। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला से ताल्लुक रखने वाले बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा बच्चा चंद माह का है। मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 46 हो गई।
لاہور کو اسموگ کے نئے اسپیل کا خطرہ، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ایک بار پھر سر فہرست۔ محکمہ ماحولیات نے لاہور کو درپیش نئے مسئلے پر نیا ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارتی ہواؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہوگا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس ایک بار پھر شدید متاثر ہوگا۔ امریکہ کا نیا صدر کون ہوگا؟ سپر پاور کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ ڈونلڈ ٹرمپ یا کاملا ہیرس؟ فیصلے کا دن آ گیا۔ 47ویں امریکی صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ 7.89 کروڑ افراد 5 نومبر کے باقاعدہ الیکشن سے پہلے ووٹ ڈال چکے۔ باقی ووٹرز آج اپنے پسندیدہ امیدوار کا چناؤ کریں گے۔ کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے کل 538 میں سے کم 270 الیکٹورل ووٹ درکار۔ امریکی عام انتخابات میں کئی امریکن پاکستانی بھی میدان میں۔ ڈیموکریٹ ٹکٹ پر ٹیکسس سے سلیمان لالانی اور سلیمان بھوجانی کی پوزیشن مضبوط۔ مشیگن سے عائشہ فاروقی، نیو یارک سے ریپبلکن ٹکٹ پر عامر سلطان امیدوار، پینسلوینیا سے ڈیموکریٹ ٹکٹ پر مریم صبی امیدوار۔ کانگریس کے لیے واحد امیدوار ایرن بشیر کا پینسلوینیا میں مقابلہ ہوگا۔ امریکی انتخابات پر امن و امان اور الیکشن عملے پر تشدد کے خدشات سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات۔ ریاست اوریگون، واشنگٹن اور نیویڈا میں نیشنل گارڈ فعال۔ خطرات پر نظر رکھنے کے لیے ایف بی آئی نے کمانڈو پوسٹ قائم کر دی۔ 1 لاکھ کے قریب پولنگ اسٹیشن پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ پولنگ عملے کے لیے خصوصی مسلح ٹیمیں تعینات۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر نسیم شاہ کی انجری تشویشناک نہیں، اگلے میچ تک فٹ ہونے کا امکان ہے۔ ٹیم ذرائع کا کہنا ہے کہ فاسٹ بولر کے کریمپس پڑے ہیں، اگلے میچ میں وقت ہے، فٹ ہو جائیں گے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل میچ جمعے کو کھیلا جائے گا۔ اور آئی سی سی نے پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا۔ پاکستان سے اسپن بالر نعمان علی بھی پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزد۔ کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان اکتوبر کی کارکردگی کی بنیاد پر کیا گیا۔ آئی سی سی ویمن پلیئر آف دی منتھ کے لیے ویسٹ انڈیز کی دیاندر ڈوٹن اور نیوزی لینڈ کی ملیاکر شامل ہیں۔